अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, एतिकाफ़ के लिए कुछ आप बताएं, क्यों करते हैं एतिकाफ़, बताएं ज़रा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے حاجی صاحب نے بڑی پیاری بات عرض کی ہے. ان کا کہنا تھا سب کی ذہن میں یہ بات واضح طور پہ جم جائے، اچھی طریقے سے یاد کر لو اعتکاف کیوں منایا جاتا ہے. اعتکاف کرنا ہر مسجد میں واجب ہے. اگر ایک مسجد ہے پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، تو ایک اعتکاف واجب ہے. اور اگر جتنی مسجدیں ہیں ہر محلے کی، ہر ایک مسجد میں کم از کم ایک آدمی کا اعتکاف کرنا واجب ہے. اور زیادہ بیٹھ جائیں تو اور اچھا ہے. بعض مساجد میں الحمدللہ اس دور حاضرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ 10 انسان اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. 10 روزہ دار ایک مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں. کوئی 5 دن کا کرتا ہے، کوئی 10 دن کا کرتا ہے، کوئی 3 دن کا، کوئی 7 دن کا. مگر اعتکاف میرے دوستو کم از کم 9 یا 10 دن کا ہونا چاہیے. رمضان کا اعتکاف 10 دن کا ہے. جیسا کہ بڑی مشہور بات ہے، رمضان کی 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ یعنی پہلے رمضان سے 10 رمضان تک رحمت کا. دوسرا عشرہ 11 رمضان سے 20ویں رمضان تک مغفرت کا. جو چل رہا ہے، جو آج دوسرا عشرہ کا آخری دن ہے، 20واں روزہ مکمل ہونے کو جا رہا ہے. یہ دوسرا عشرہ ہے، آخری دن ہے. اس کے بعد 21ویں روزے سے 29 یا 30 روزے تک آخری عشرہ ہے. اس کا نام جہنم سے آزادی کا ہے. یعنی رمضان کو 3 جگہوں پر بانٹا گیا. پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اب میں اسی پر اگر بولوں، جس کو رحمت مل گئی ہو، جس کو میرے دوستو مغفرت مل گئی ہو اور جہنم سے آزادی مل گئی ہو، بتاؤ مسلمانوں اس کے لیے اور کون سی نعمت باقی ہے؟ یعنی پہلا عشرہ رحمت، جس پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستو وہ تو دین و دنیا میں اس کا بھلا ہو جاتا ہے. یہ کہیے کہ دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد. اللہ 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 تیری رحمتوں کے قربان جاؤں، اللہ تیری عظمتوں کے قربان جاؤں، اللہ تیری شان بلندی کے قربان جاؤں. اللہ اللہ تیرے محبوب کی عظمت کو سلام، رفعت و بلندیوں کو سلام، عظمت و عرش اور کو سلام. اللہ 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 نے اپنے نبی کے صدقے میں پہلا رمضان کا عشرہ رحمت کا بنایا، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. آج جو دوسرا یہ پورا ہونے والا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھا جائے گا. اس میں یہ دھیان رکھیں،
یہ نظر میں نہ ہو کہ محلے والے میری امداد کریں گے، کوئی مجھے کچھ دے گا، بس دنیا کو بھول جائیں، اہل و عیال کو بھول جائیں، تمام کائنات کو بھول کر اپنے دل کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر دیں، رات دن اللہ اللہ میں لگے رہیں۔ بہت سارے احکامات ہیں، اعتکاف کے بہت سارے مسائل ہیں، میں اس وقت تو آپ کے سامنے ان سب کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ گفتگو بہت طویل یعنی لمبی ہو جائے گی۔ اگر کسی کو بھی اعتکاف کے تعلق سے رمضان کے مکروہات ٹوٹنے یا کسی بھی معاملات سے مطلب مسائل کے متعلق پوچھنا ہے تو وہ کمنٹ کریں۔ المختصر یہ ارادہ کر لیں، یہ نیت کر لیں، یہ کوشش کر لیں، مجھے دنیاوی معاملات سے بچنا ہے اور کم کھانا ہے، کم سونا ہے، غم کھانا ہے، رات دن مجھے اللہ ہی اللہ کرنا ہے۔ بعض لوگ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اعتقاد تو کر لیتے ہیں مگر یار دوستوں کی ملاقات کی وجہ سے کبھی کبھی وضو خانے پر پہنچ جاتے ہیں، مسجدوں کی پیریوں پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، ان کا اعتکاف ختم ہو جاتا، انہیں تمیز تک نہیں ہوتا۔ اعتکاف کرنے والا جب مسجد میں داخل ہو لوگ اسے کہیں میرے لیے دعا کریں، تمام عزیز و اقارب ہو سکتا ہے سب کے لیے دعا کریں، اور اگر کسی سے کچھ کہا سنا ہو اس کو معاف کرا لے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، سب سے پہلے یہ نیت کر لیں اے اللہ میں تیرے لیے رمضان کا اعتکاف کر رہا ہوں۔ اگر ایک مسجد میں ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب اس سے بری الذمہ ہو گئے۔ ہاں یہ بات الگ ہے اگر لوگ چاہیں تو سب اپنی مرضی سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، جو چاہے وہ پیش کر سکتے ہیں، کھانے سے بھی، افطار سے بھی، نذرانے سے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسلام میں جائز تھا، جائز ہے اور جائز رہے گا۔ مگر جو اعتکاف کر رہا اس کو کہتے ہیں معتکف، وہ ہر چیز مسجد میں کھائے جو کہ کھانا جائز ہے، افطاری مسجد میں کرے گا، کھانا مسجد میں کھائے گا، صرف ضرورت اصلیہ کے لیے وہ مسجد سے باہر نکلے گا۔ ضرورت شریعہ جہاں شریعت نے حکم دیا ہے، اور اگر وہ بغیر حکم شریعہ مسجد سے نکلا تو اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ حاجت اصلیہ یعنی پیشاب پخانہ کے لیے وہ مسجد سے نکلتا ہے، نہانے کے لیے وہ نکل سکتا ہے، وہ وضو کرنے کے لیے نکل سکتا ہے، مگر وہاں رک کر کوئی بات نہ کی جائے۔ ایک دم ایسے وقت میں نکلے جو بہتر ہے وضو کی ٹنکی خالی ہو، وضو کی ٹوٹی خالی ہو، تاکہ اس کو انتظار بھی نہ کرنا پڑے، کسی سے زیادہ دیر بات نہ کرے، اور جیسے ہی وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد ایک دم مسجد میں داخل ہو جائے۔ بغیر ضرورت وضو خانے پر اگر رہا یا وضو خانے پر بغیر وضو کے بھی بیٹھ کر گفتگو کرتا رہا، بغیر ضرورت کے نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جانتے ہو کہ وضو کی جگہ، وہ جگہ جہاں پر وضو بنایا جاتا ہے مسجد نہیں ہوتی، وہ خارج مسجد ہوتی ہے، اور خارج مسجد پر اگر معتکف بغیر شرعی مجبوری کے جائے گا تو اس کا وضو، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اعتکاف والا وضو خانے پر سے وضو بنانے کے لیے جا سکتا ہے، بہتر یہ کلمہ پڑھے، قضا نماز ادا کرتا رہے، اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے، اکیلے میں اپنے آپ میں اندھیرے میں یہ سوچے اے اللہ میں آج مسجد میں بیٹھا، میں اعتکاف میں بیٹھا، ایک دن ایسا آئے گا میرے عزیز و اقارب سے جدا کر کے مجھے قبر کے اندھیرے میں، قبر کی کوٹری میں اتار دیا جائے گا۔ قبر کی ہولناکیوں کو، قبر کے عذاب کو، موت کے وقت کو، نزاع کی تکلیف کو یاد کرے اور روئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے۔ اعتکاف کے بارے میں مسئلے مسائل سنتے رہیں، پڑھا لکھا ہو تو کتابوں سے دیکھتے رہیں۔ علامہ الیاس عطار قادری نے بڑی شاندار کتاب اعتکاف پر فیضان سنت تصنیف فرمائی،
اور بھی میرے ائمہ کی بڑی بڑی شاندار جامع معنی کتابیں اعتکاف کے تعلق سے. اب اس دور حاضرہ میں ہماری بہنیں بھی اعتکاف کرتی. 2 جملوں میں بہنوں کے لیے سن لیں, اعتکاف کرتی ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے, جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی مشورہ ہے, وہ اپنے گھر میں مشورہ لیں, اعتکاف کریں. اعتکاف اسی جگہ پر کریں جہاں ان کے لیے نماز کی جگہ ہے, اونچی جگہ ہے, تو وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں اور بغیر ضرورت کے اس جگہ سے ادھر ادھر نہ گھومیں, کمرے میں ٹہل سکتی ہیں, کیونکہ جہاں وہ اعتکاف کر رہی ہیں سب ان کے لیے وہ جگہ ہے, متعین ہے. اور اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی یاد کریں. آج یہ اعتکاف کا دن ہے اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے, مغرب کے وقت سے پہلے انشاءاللہ وقت پر پہنچیں اور اعتکاف میں بیٹھیں. اللہ کل مومنین کی روزہ نماز, اعتکاف اور عید و وظائف کو, ہر طرح کی جانی اور مالی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.